بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ جو بات آپ کے سامنے آئی تھی وہ قاتل اور مقتول کا معاملہ تھا کہ قاتل کا کیا انجام ہے، مقتول کا کیا انجام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قاتل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور قتل کرنے کے اسباب کیوں پیش آتے. یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے تھی. اسی میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قتل کا جو سلسلہ ہے قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب یہ بہت ہی عام و تام ہوگا. یہ سلسلہ قرب قیامت میں بڑھتا چلا جائے گا. جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں حالات کی تبدیلی کہ رات میں کچھ ہے تو جو ہے صبح کچھ اور ہے. جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بادل رات میں جو ہے پورا صاف نظر آ رہا اور وہی دیکھیے صبح میں بارش ہو رہی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ مکمل 1 سال تک بارش ہوگی. مکمل 1 سال تک بارش کا تسلسل رہے گا. جب دوسرا سال آئے گا تو اس میں سے 6 ماہ کا تسلسل رہے گا. 6 ماہ بارش اور گرے گی. اور 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں بارش نہیں ہوگی. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، اس طرح اشارہ فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حدیث بیان کی، یہ علامت بتائی کہ میں اور قیامت اس طرح کے. دیکھیں کتنا فاصلہ ہے انگلیوں کے درمیان، اتار چڑھاؤ، یعنی اتنا نزدیکی. یعنی میرے جاتے ہی میرے پیچھے قیامت ہو. اور اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈراتا ہوں، اپنی امت کو میں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ کیا ہو؟ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں آدم ثانی جسے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے۔ اب دجال کہاں ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہ کیسا ہوگا، اس کے علامات کیا ہے، تو اس پر جو ہے علماء کرام نے بہت ساری ضخیم کتابیں لکھی ہے۔ دجال کا تعارف بول کر ایک کتاب شائع ہوئی، دجال کون ہے یہ اس پر ایک کتاب لکھی گئی، دجال کہاں رہتا ہے اس پر ایک کتاب لکھی گئی۔ لیکن اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو جو ہے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا آدمی، دجال ملمہ ساز، دھوکہ دینے والا، اس کا تعارف ہی اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بھائی دجال کسے کہتے ہیں؟ بھائی سب سے بڑا جھوٹا آدمی، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی۔ یہاں تک کہ یہ بات میں لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ یہ جھوٹ بولے بغیر اپنا قدم نہیں اٹھائے، یعنی اتنی اس کی جھوٹ جو ہے بڑے گی۔ اس کے نام ہی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ دجال ایک سب سے بڑا فریبی آدمی ہے، دھوکہ دہی، زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال کا خروج، دجال نہیں نکلے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے مدینہ سے آئیں گے، اور مکہ میں یہ وقت ایسا رہے گا کہ وہاں جو ہے کوئی حکمران نہیں ہوگا، یعنی یہاں تک یہ بات بڑھے گی کہ کوئی حکمران ہمارے درمیان ہو تو انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا معتبر تاکہ اسے جو ہے حکمرانی دے، اسے ایک عہدہ دے، اسے ایک ذمہ داری دے۔ پھر حضرت مہدی علیہ السلام کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپ دی جائے اور غیب سے ایک آواز آئے گی، پھر یہ بات طے ہو جائے گی، پھر حضرت مہدی علیہ السلام حاکم بنیں گے، حکمران بنیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام بھی محمد ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خاندان سے ان کا جو نسب چلے گا، ان کا جو خاندان چلے گا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ان کا تعلق رہے گا۔ حدیثوں میں یہ بات لکھی گئی ہے ابن ماجہ میں کہ مہدی کا نام جو ہے وہ میرے نام کے مشابہ ہوگا، یعنی میرا نام محمد ہے تو مہدی کا بھی نام محمد ہوگا، ان کے والد صاحب کا بھی نام جو ہے عبداللہ ہوگا، جس طرح میرے والد صاحب کا نام ہے۔ آج جو ہے اس لائن سے جو ہے کئی سارے امت میں انتشارات، کئی سارے امت میں جو ہے فتنے پڑ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے اب ہے کہ شکیل ابن حلیف، یہ تو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام۔ بتائیے
کہ اتنا بڑا اس کا جھوٹ ہے، پھر بھی لوگ اسے مان رہے ہیں، پھر بھی لوگ اس کے جو ہے جال میں آ رہے ہیں۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے علامات صغرا، ایک ہے علامات کبریٰ۔ قیامت کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں، دوسرا یہ ہے کہ بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، یعنی اسے اتنا، اس کے ہاتھ میں اتنا پاور ہوگا کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ بارش برس جا تو برس جائے، جس چیز کو وہ حکم دے گا وہ چیز وجود میں آئے گی۔ یعنی یہ ایک ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے۔ یہاں تک لکھا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر جس ہاتھ میں وہ جنت کہہ رہا ہے، جس ہاتھ میں وہ دوزخ کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے الٹا ہوگا، کہ جسے وہ جنت کہہ رہا ہے وہ دوزخ رہے گی، جسے دوزخ کہہ رہا ہے وہ جنت رہے گی۔ یعنی اس کے حکم کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ شروع رہے گا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، 32 یا 34 سال کی تھی، اس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اٹھا لیا۔ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، وہ مطہرک، یعنی جتنے جو عیسائی لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنائے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، تاکہ اس بات کو سامنے رکھے چلیں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق جو جامع مسجد ہے، اس مینارے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے عصر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دجال کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں، تو اپنی فوج کے ساتھ جو ہے جامع مسجد کی پوری شہر میں جتنا اس کا لشکر ہے اتنا پورا لشکر لے کر وہ جو کھڑا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ السلام کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پڑھائیے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو چونکہ دجال کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں، تو جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ویسے ہی اس کے جو ہے وہ بھاگنا شروع کرے، اس کی فوج بھاگنا شروع کرے۔ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، تو ان کے سانس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ سانس جس کافر کو لگے گی، وہ کافر یعنی اس فتنے میں دجال کا جو ساتھی ہوگا، جو اس کا لشکر ہوگا، وہ اس کو لگے گی تو وہ ختم ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا، دیکھنے کے بعد جس طرح
دیکھنے کے بعد جیسے ہی فوراً بھاگنا شروع کرے گا تو بھاگتے 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 جو اس کی یہ ہے ہائٹ کے لحاظ سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے زمین سے لگتا ہوا ہے، یعنی اس کی ہائٹ جو ہے چھوٹی ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طرح پورے دجال کے فتنے کو ختم کریں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، پھر جو ہے اسلامی حکومت 40 سال تک نافذ ہوگی۔ یہ سب حضور علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ دجال کیا ہے، کیسے اسے ختم کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیسے نزول ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام کیا کریں گے آ کر۔ تو یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تاکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک لقب ملا تھا، انہیں ایک ٹائٹل ملا تھا، صاحب السجن، یعنی جتنے فتنے دنیا میں رونما ہونے والے ہیں یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتاً فوقتاً انہیں پوچھتے رہتے تھے کیا ہوگا، کیا ہے، یہ لڑائی ہے، وہ لڑائی ہے، کون سی لڑائی حق پر ہے، اس طرح کی جو ہے ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے ان فتنوں سے خود بھی بچے، اوروں کو بھی بچائے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اب ہم اس فتنے سے کیسے بچیں گے؟ تو اس فتنے سے اس طرح بچیں گے کہ خود بھی جو ہے اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ منسلک کر، ان سے معلومات حاصل کر، ورنہ آج کل جو یوٹیوب کا زمانہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، نہ جانے اس میں کیسی باتیں چل رہی ہیں، حقیقت ایک اور ہے تو جھوٹ ایک اور ہے۔ یعنی اتنا ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں اتنا عام ہو رہی بات کہ اس کی حد نہیں۔ اس لیے ہم یوٹیوب میں بھی اگر کسی کا بیان سن رہے ہیں تو اسے جو ہم علماء سے معلومات کریں کہ بھائی ہم ان کا بیان سن رہے ہیں یا کن کا بیان ہم سن سکتے ہیں۔ آج اس سے جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے جو ہے کتنے لوگ بہک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بات اگر کہی جائے کہ آج جو سب سے بڑا شک کرنے والا اگر کوئی طبقہ، کوئی قوم ہے تو وہ نوجوان ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے بہت شک میں، اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ بھئی وہ اپنا جو تعلق ہے وہ علماء سے منسلک کرے، علماء سے ملتے جلتے رہے کہ بھئی اس طرح کی بات ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ تو خصوصاً سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ قادیانیت ہے، شکیل ابن حنیف ہے، اس طرح کے بہت سارے فتنے آج چل رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ دعائیں مانگتے رہیں، اے اللہ مجھے حق پر رکھ اور مجھے صحیح راستہ دکھا دے، اس لیے کہ دعا میں ایک جامعیت ہے۔ الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، یہ بتایا گیا۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا میں جتنے فتنے موجودہ ہے اور آئندہ آنے والے ہیں ان تمام سے اللہ تعالی ہم تمام کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔